وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ المصطفى ورسولہ المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ببرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اے ایمان والو، تم اپنے فرائض میں سے نماز روزہ زکوٰۃ کے بعد حج کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اس فریضہ حج کو انجام دینے کے لیے اللہ پاک نے تمام مومنین سے، قیامت تک آنے والے تمام مومنین مومنات سے ارشاد فرماتا ہے کہ لوگو، جب تم اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤ، جب تم حج کا ارادہ کرنا، مطلب یہ کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میں میرے بندوں کو تکلیف نہ دوں، جیسے کہ قرآن کہتا ہے تیسرے پارے میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو تکلیف نہیں دیتا، ہاں اگر تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں تو اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ جتنا انسان تکلیف برداشت کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اللہ پاک اتنی ہی تکلیف دیتا ہے۔ آج ہم اس کو بڑا پہاڑ بنا لیتے ہیں چھوٹی سی تکلیف پر، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنی تکلیف کو برداشت کرنے والے ہیں، اور یہی بڑی آزمائش کا موقع ہوتا ہے، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں ہم اپنے معبود حقیقی اللہ پاک کو راضی کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو حج کرنے کے لیے ذمہ داریوں سے فارغ ہونے سے مراد گھر بنانا، بلڈنگ بنانا، سونا جمع کرنا، زیور جمع کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری آل اولاد جو ہے اس کا خرچ ہو، تمہاری اولاد بالغ ہے، شادی کی عمر کو ہے، تو بہتر یہ ہے، فضیلت اس میں ہے کہ تم اپنی اولاد کا بیاہ کرو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی شادی کر دو تو تمہاری ذمہ داری قطع۔ بلڈنگ بنانا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، دھن دولت زیور سونا جمع کرنا، عیش و آرام کی چیزیں جمع کرنا یہ ذمہ داری میں سے نہیں ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ جب تم حج کو جاؤ، تمہارے بوڑھے ماں باپ تمہارے ساتھ اگر ہیں، تمہارے بھائی بہن تمہارے ساتھ اگر ہیں،
حج کو جا کر واپس آنے تک ان کی کفالت ہو سکے، ان کے خرچ پانی کا انتظام ہو سکے۔ اسی طرح اگر بچے ہیں، شادی کے لیے آپ نے پیسہ اٹھا کر رکھا ہے، بینک بیلنس کر چکے ہیں، ڈپازٹ کر چکے ہیں، تو آپ حج کر سکتے ہیں۔ مگر آج الٹا مطلب لیا جا رہا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، برجستہ کہوں گا، حق کے لیے اپنی زبان کو نہیں لگام دے سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، گھروں میں پوری اے سی ہوتی ہے، ہمارا گھر شیش محل بن جاتا ہے، لیکن ہم حج کے لیے نہیں جاتے، کہتے کہ گھر بنانا ہے۔ گھر بنا کر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ جب انتقال ہو جائے، ملک الموت کا فرشتہ آ جائے، تو بلڈنگ کیا آپ کی قبر میں آئے گی؟ کیا اس بلڈنگ میں آپ کے ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، آپ کی بیوی ہو، بچے ہو؟ کیا اس بلڈنگ میں آپ کی قبر بنائیں گے؟ کیا آپ کو وہاں دفنانے دیا جائے گا؟ نہیں۔ اس لیے اولاد کی صحیح تربیت کرو اور وقت پر ان کا بیاہ کرو، پھر اس کے بعد فریضہ حج ادا کرو، اور خالص اللہ کے لیے۔ یہ بات بھی ضرور ذہن میں رکھ لے، میں کسی پر طنز نہیں کرتا، مگر حق کہوں گا۔ حج کر رہے ہیں، حج کے لیے جب بندہ مومن اپنے گھر سے رخت سفر باندھ رہا ہے، نکل رہا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، فلاں فلاں جو جگہ سے میرے فلاں فلاں بندے میرے گھر کے طواف کے لیے آ رہے ہیں، میرے گھر کے مہمان بن رہے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اے فرشتوں ان کی سلامتی کے لیے تم دعا کرنا، اے فرشتوں ان کو ارکان حج میں کوئی تکلیف ہونے نہ دینا۔ یہ فرشتوں کو اللہ مقرر کر رہا ہے، اور اللہ پاک اپنے گھر کا مہمان بتا رہا ہے۔ خود نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے آتا ہے، بطور خاص حج کے لیے لفظ آیا ہے، روایت ملتی ہے بطور خاص حج کے لیے۔ آپ عمرے کے لیے بھی جائیں تو وہی سعادت ہے، لیکن حج فرض ہے، عمرہ سنت ہے، عمرہ ایک نفیل عمل ہے، حج فرض ہے۔ تو بتایا جاتا ہے جب بندہ مومن حرم کعبہ کی سرزمین پر جب اپنا پہلا قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نماز کا حکم دیا، نماز امت مسلمہ پر فرض ہے، نماز کا حکم دیا، فرض کیا۔ 50 وقت کی نمازیں تھیں، لیکن پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تخفیف کروا کر 5 نمازیں کروائیں۔ تب اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اے میرے محبوب نبی، مایوس نہ ہونا، جب آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، اس کے نامہ اعمال میں 50 وقت کی نمازوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے بتایا گیا فضیلت زکوٰۃ میں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا مال اس کے لیے حلال ہوگا، اس کا مال اس کے لیے پاک ہوگا، اس کے مال میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم رب کی بارگاہ میں شکر بجا لاؤ گے، زکوٰۃ کے اعتبار سے غربا، مساکین، محتاجوں کی، یتیموں، یسیروں، بیواؤں کی، بے گھر بے سہاروں کا جب تم سہارا بنو گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کیا جائے گا، تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اب جو زکوٰۃ سے منہ پھیرتے ہیں، میں نے رمضان کے موقع پر کہا، زکوٰۃ سے منہ پھیرتے ہیں تو پھر قیامت کے دن کا انتظار کرنا، کیونکہ آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ بتا رہا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، کہ لوگوں اگر تم رب کی نعمتوں کا انکار کر بیٹھو تو میدان محشر کا انتظار کرو، وہاں میرا عذاب تمہیں سختی کے ساتھ پکڑنے والا ہے۔ روزے کے لیے کیا بتلایا گیا؟ الصوم لی واجزا بہ، صرف شارٹ اینڈ سویٹ بتا رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن رمضان کو پالے، رمضان کے روزے رکھ لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روزے دار کا بدلہ جنت نہیں ہے، اس روزے دار کا بدلہ جنت کا درخت نہیں ہے، اس روزے دار کا بدلہ جنت کا دروازہ نہیں ہے، اس روزے دار کا بدلہ خود جنت کا مالک ہو جائے گا تمہارا۔ جنت کا مالک خدا رب العالمین تمہارے روزوں کا بدلہ بن جائے گا۔
جب حج کی بات آتی ہے، ابھی تم نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، سعی نہیں کی، عمرہ نہیں کیا، صفا مروہ کی دوڑ نہیں لگائی، ابھی عرفات کے میدان میں کھڑے نہیں ہوئے، ابھی مینا و مزدلفہ نہیں گئے، ابھی شیطان کو کنکریاں نہیں ماری گئی، ابھی یوم عرفہ کا خطبہ تم نے نہیں سنا، ابھی تمہاری قربانی نہیں ہوئی، ابھی تم نے حلق نہیں کروایا، لیکن اے خوش نصیبو، اللہ پاک فرما رہا ہے جیسا ہی بندہ میرے حرم کی سرزمین پر اپنا پہلا قدم رکھتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں، میرے ان تمام بندوں کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دینا، ایسے میٹ دینا جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آ رہا ہے، ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آ رہا ہے۔ تو بتائیے ایمان والو، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا چاہیے؟ حرم کعبہ کی سرزمین پر پہلا قدم رکھتے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، جب تم کعبے کا طواف کرو، سعی کرو، سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے قربانی دو، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کرنے کے لیے صفا سے مروہ، مروہ سے سعی کرو، جب مقام حتیم پر آ کر نماز پڑھو تو پھر اس وقت کیسے انعامات و اکرامات سے اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ لیکن آج اگر میں آج کے پرفتن دور کے اعتبار سے بات کروں، آج کے معاشرے کے اعتبار سے بات کروں، حج کو جا رہے ہیں لیکن وہاں جا کر شاپنگ میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں، جبکہ بتایا جاتا ہے نماز حرم کعبہ میں پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، ایک نماز ادا کرو تو کتنی نمازیں پڑھنے کا موقع ہمیں ملتا ہے، لیکن ہم کہاں ہوتے ہیں جی؟ پھر وہاں کسی کی بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، فلاں رشتہ ہے، ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرے گھر کے مہمان ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی گھر کے اور مہمان بنیں گے، تو بتائیے نقصان کس کا ہے؟ کون خسارے میں ہے؟ اسی لیے قرآن نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان اٹھانے والے میں سے، انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ کیوں؟ جب ایسی عظیم نعمتیں ہمیں ملتی ہیں اس کو ہم پامال کر دیتے ہیں۔ ارے موقع ہے، یہ موقع ہے، جب خانہ کعبہ کا طواف کرو، خانہ کعبہ کے احاطے میں داخل ہو، اب حالات کے اعتبار سے، لوگوں کی تعداد بڑھنے کے اعتبار سے ایک مرتبہ عمرے کی اجازت دی جا رہی ہے، سیکنڈ ٹائم عمرے کی اجازت نہیں مل سکتی، تو ٹھیک ہے آپ مسجد حرام میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، گریہ وزاری کریں، آہو بکا کریں، کیونکہ ساری زمین میں، تمام دنیا میں کہیں چلے جائیں، ساری زمین میں اگر کوئی مقدس زمین ہے وہ حرم کعبہ، حرم مدینہ ہے، اس سے بہتر زمین اور کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ تمہارا گھر شیش محل ہوگا، اگرچہ کہ تمہارا گھر کانچ کا محل ہوگا، تم مخمل پر سوتے ہوں گے میرے بھائی، لیکن جو حجاج اکرام اللہ کے گھر کو پہنچ چکے ہیں، جو پہنچنے والے ہیں، ان سب تک اس بات کو، اس پیغام کو پہنچا دیں۔ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو ہمارے سماجی حالات ہیں، جو ہمارے معاشی حالات ہیں، جو ہمارے آپسی تعلقات ہیں، وہ جو ٹوٹ رہے ہیں، اس میں اتحاد، اتفاق پیدا ہونے کے لیے رب کو منانے کا ایک حسین موقع ہے۔ ورنہ ایسے تو ہم پکنک منانے کے لیے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، مہینوں سالوں چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وہ مقام، اللہ کا یہ وہ گھر ہے جس گھر کو میرے نبی کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے بنایا تھا۔ کیسے؟ جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، پھر اس کے بعد اسماعیل کو، اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، کہا کہ بیٹا اب یہاں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کو اور بلند کرنا،
اور بلند کرنا، جہاں تک ممکن ہو سکا بلند کیا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آواز دی، ندا دی کہ اے ابراہیم کعبے کی چھت پر چڑھ جانا اور اب میرے بندوں کو آواز دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الہ العالمین، مولا میری زبان میں اتنی طاقت کہاں، میرے گلے میں اتنی آواز کہاں جو سارے عالموں تک میری آواز پہنچ سکے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آواز لگانا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے، لہذا آپ کعبے کی چھت پر چڑھو اور ندا بلند کرو۔ کس لیے یہ سب کس لیے ہوا؟ خانہ کعبہ سب بنا کر یہ سب ترتیب کیوں دی گئی؟ اور ایام حج ہیں کتنے؟ صرف 5 دن، 8، 9، 10، 11، 12۔ جیسا ہمارے پاس ایام تشریق 9، 10، 11، 12، 13 گنا جاتا ہے، ایام حج 8، 9، 10، 11، 12، 5 دن ہیں۔ لیکن آپ کو مہینہ بھر 40 دن کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ تمہیں متقی پرہیزگار بنایا جائے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں صاحب؟ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے رہ کر سیلفی لیتے ہیں، حرم مدینہ کے سامنے سیلفی لیتے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے رہ کر ویڈیو کال کر رہے ہیں۔ ارے بھائی عبادت میں خشوع و خضوع کہاں ہے؟ بتائیے، یہ نشو و نمائی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اب جیسے احرام کی حالت ہے، حالت احرام میں مرد آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ حالت احرام میں اس کے جسم پر، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اس کے جسم پر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہوتا سوائے اس کھلے کپڑے کے، 2 چادریں ہوتی ہیں۔ مگر وہیں خواتین اسلام کی اگر بات لیں، جیسے میں نے کہا نا کہ فتنوں کا دور ہے، فیشن ماڈل ہمارے پاس چل رہا ہے، اب احساس کم تری کو اجاگر کریں اور ان نادانوں کو بتلائیں جو کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو قید کر کے رکھا ہے۔ ارے نادانو، اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، اسلام، اللہ اس کے رسول نے عورت کو جو حیا کی چادر پہنائی، کل صبح قیامت تک جتنے بھی ہزاروں لاکھوں کلچر اگر پیدا ہو جائے، عورت کو وہ مقام نہیں دے سکتے جو اللہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ جبکہ خانہ کعبہ میں جب داخل ہو، نہ گورا نہ کالا، نہ امیر نہ غریب، نہ بادشاہ نہ فقیر، سب کو ایک ہی ساتھ سعی کرنا ہے، سب کو ایک ہی ساتھ کعبے کا طواف کرنا ہے۔ یہ بات اور ہے، شاہانہ طور پر خانہ کعبہ کے غسل کے لیے وہ بادشاہ جو اندر جاتے ہیں وہ کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، 2، 4، 10، 15۔ باقی اس کے علاوہ کئی بڑے بڑے عمرا جاتے ہیں، کروڑ پتی جاتے ہیں، کئی ملک کے بادشاہیں جاتے ہیں، لیکن کسی کو خانہ کعبہ میں داخل نہیں کیا جاتا۔ سب کو ایک ہی وقت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، سب کو مینا و مزدلفہ میں جائیں۔ آج اس دھوپ کو دیکھ کر ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مینا و مزدلفہ جائیں، عرفات کے میدان میں جائیں۔ الحمدللہ جو حجاج اکرام ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، وہ لوگ جانتے ہیں عرفات کا میدان کیسا ہوتا ہے۔ اب اس دھوپ کو ہم تاب نہیں لا سکتے، تھوڑی دیر کے لیے ہم مسجد میں نماز پڑھنے لیے آتے ہیں، فین بھی کھولنے کا حکم دیتے ہیں، مؤذن صاحب فین کھولو، اے سی لگاتے ہیں، غالین پر بیٹھتے ہیں۔ جب عرفات کے میدان میں جاؤ تو کیا کرو گے؟ وہاں پر بھی اے سی لے جاؤ گے؟ وہاں پر بھی کیا غالین لے جاؤ گے؟ نہیں، یہ سب آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاؤ تب تمہارا حج مقبول ہے خدا کی بارگاہ میں، عیش و آرام کے لیے نہیں ہوتا۔ اور خواتین کا احرام کیسے ہوتا ہے؟ مرد آدمی کو احرام صرف 2 کپڑوں پر ہے، سلاوا کپڑا نہیں ہے، اور ایک بغل کھلا رکھنا ہے طواف کے وقت میں۔ جی، عورت کے لیے عورت جو لباس پہنتی ہے وہی اس کا احرام بتلایا گیا، بس وہ اپنے سر پر اگر وائٹ کپڑا باندھ لے اچھی بات ہے،
نہیں باندھتی تیری مرضی ہے۔ پھر یہاں تک کہ یہ بتلایا گیا اگر کوئی پاک دامن خاتون اسلام ہیں جو دنیا میں بھی اپنا چہرہ چھپا کر رکھا کرتی ہے، جب حرم کعبہ میں داخل ہو وہاں پر بھی اپنے چہرے کو ڈھانکنا چاہتی ہے تب بھی اجازت ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں احرام کا کپڑا آپ کے گال کو بھی ٹچ نہیں ہونا ہے، آپ کے سر کو بھی ٹچ نہیں ہونا ہے۔ سر کو اور گال کو ٹچ ہو جائے تو دم بھرنا پڑتا ہے، دمبا زبا کرنا پڑتا ہے، اگر کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر روزہ رکھنا پڑتا ہے، وہ بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ یہ شرائط ہوتے ہیں احرام کے، لیکن خواتین اسلام کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ اگر وہ وہاں پر بھی اپنا چہرہ ڈھانکنا چاہتی ہیں تو علماء نے بتلا دیا، جیسے ہم کیپ یوز کرتے ہیں وہ کیپ اس کے سر پر پہنا دیں اور وہ ایک چادر اپنے سر سے ڈھانک لے پورا نیچے تک، تب وہ کپڑا اس کے گال کو ٹچ نہیں ہوتا۔ اور کیا آسانی چاہیے؟ آج ہمارا معاشرہ جو تباہی کی طرف جا رہا ہے، مرد آدمی کو اس کے حج میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب اس کے نام کی قربانی ہو تو وہ حلق کرا دے، اپنے سر کے بال منڈوائے، لیکن عورت کے لیے نہیں، کیونکہ عورت کی زینت اس کے سر کے بال، تو اس کو حکم کیا دیا گیا کہ وہ کہیں غیر محرم کے پاس نہ جائے، بلکہ اپنے روم آ کر، اپنی بلڈنگ میں آ کر اپنے محرم سے، بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، سسر ہو، کوئی ہو، ان سے رائٹ یا لیفٹ سائڈ کان کے پیچھے کے حصے سے، کان کے پچھلے حصے سے، رائٹ یا لیفٹ سائڈ سے شہادت کی انگلی کے برابر 5-10 بال اگر وہ نکال لیتی ہے، مرد آدمی کے حلق کرانے کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اب بتائیے ہم جو فیشن یہاں کرتے ہیں وہ کس دنیا کے لیے؟ کیا اللہ کا عذاب ہمیں ہونے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس ہمارے سوال کا جواب دینا نہیں ہے؟ جب وہ اپنے گھر بلا کر ہمیں عزت دے رہا ہے، ہماری ماں بہنوں کو عزت دے رہا ہے، ہم اس کے گھر جا کر بھی وہ عزت پا کر دنیا میں آ کر اس طرح کا فیشن اگر کر لیں تو پھر قیامت کے دن کا انتظار کریں اور نادانوں کو بتائیں کہ خانہ کعبہ ہے۔ آپ بات بتاؤں، میرے 2 ہاتھ ہیں، مثال دے رہا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک ویڈیو میں نے یہ بھی دیکھی، کل رات کی ہی بات کر رہا ہوں، ایک دشمن خاتون کہہ رہی ہے غیر مذہب کی کہ مجھے مکہ مدینہ لے چلو، میں وہاں پر بھی میں نشانی بتاؤں گی۔ جب میرے یہ 2 ہاتھ ہیں، ٹوٹ گئے، گر گئے، میں مر گیا تو کہاں رہیں گے؟ ایک ہاتھ ایک کونے میں، ایک ہاتھ ایک کونے میں، ٹھیک ہے، ہر جگہ تو نہیں مل سکتا نا۔ تو آج دشمن طاقتیں اب حرمین شریفین پر حملہ کرنے کی سازیں رچا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ متحد ہو جائیں، اور جو عازمین حج خانہ کعبہ کو پہنچ چکے ہیں، حرم مدینہ کو پہنچ چکے ہیں اور بعض جانے والے ہیں، ان تمام سے یہ موت دبانا التماس کروں گا کہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہونے کے لیے دعا کریں، اسلام کی بقا کے لیے دعا کریں، ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، ہمارے عقائد کے تحفظ کے لیے دعا کریں، ہمارے مساجد، ہمارے مینار، ہماری گنبدیں، ہمارے مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں اس کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ آج دشمن طاقتیں کہاں کہاں حملہ کرنے کی سازشیں رچا رہے ہیں۔ اے عازمین حج، اللہ پاک نے تمہیں موقع دیا ہے، تم اللہ کے گھر کے مہمان بن رہے ہو، وہ تمہارا میزبان ہے، اللہ تمہاری دل و جان سے سننے والا ہے، چونکہ بتایا جاتا ہے کہ زائرین جب عازمین حج حرم کعبہ میں جب داخل ہو رہے ہیں، پہلی نگاہ میں، پہلی نظر میں کعبے پر جب پڑتے ہی پہلی نظر جو دعا مانگتا ہے بندہ مومن، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کی ہر دعا کو میں قبول کر لیتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا کیا بول کر دعا مانگو؟
تو حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے اپنے ملفوظات میں فرمایا تھا کہ اے بندو، جب تم خدا کے گھر کے طواف کے لیے حج کی نیت سے جاؤ، بطور خاص حج کے لیے شرائط یہ، تو خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑ جائے وہاں پر کتنی دعا کر سکتے ہیں؟ پلک جھپکے تو وہ اثر ختم ہو جائے گا، پہلی نظر میں جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ شرط جو بتائی جا رہی ہے تو بتاتے ہیں اللہم انی مستجاب الوعات، اللہم انی مستجاب الوعات، یہ اللہ سے دعا کریں، یعنی مولا میں جو بھی دعا کروں تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، میں جو بھی دعا کروں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو قبول و مقبول فرما، اور تمام عالم اسلام کے عازمین کے حج کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ تو بہرحال ایمان والو، جو اللہ کے گھر کو جا چکے ہیں وہ بھی دعا کریں، جو ابھی تک نہیں گئے ہیں انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ اللہ کے گھر کا ہم طواف کریں گے، اس وقت ضرور ارادہ کر لیں ابھی سے کہ جب ہم اللہ کے گھر کے طواف کے لیے جائیں گے تو صرف اور صرف اپنے آپ کو مردہ بنا کر جانا ہے، کیونکہ احرام مثل کفن ہے، احرام دراصل کفن کی علامت ہے، وہاں صرف مردہ پایا جانا ہے، وہاں دنیا کا کوئی خیال، بیوی بچوں کا کوئی خیال، ماں باپ بیمار ہیں، شادی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، یہاں سب چھوڑ دیں، یہاں کے خیالات آپ کو نہیں آنی چاہیے، صرف اللہ اس کے رسول سے دل لگا کر عبادت و ریاضت کریں اور دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے حج کو بھی قبول فرمائے گا، ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے گا، ہمارے دسترخوان میں برکت عطا فرمائے گا، ہماری نعمتوں میں برکت عطا فرمائے گا، بلکہ ہماری نسلوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔